الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز کا آج 25واں پروگرام ہے۔ آج ہم سورہ الزخرف سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورى کے قریب قریب نازل ہونے والی سورہ ہے، اور اس سورہ میں جو بنیادی کلام کا زور ہے وہ مشرکین مکہ کی ان شرارتوں پر ہے اور ان کی ان کٹ بحثیوں پر اور کٹ حجتیوں پر ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اور اسلام لانے والوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو تو پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے رہے، اور پھر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اس بات کو سمجھتے ہو خود۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے تو تم خود کہتے ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر اس کی صفات میں کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اور کیوں تم شرک کرتے ہو اور اس کے تم نے بہت سارے شریک بنا رکھے ہیں۔ اس کے بعد وہ مشہور آیت بھی اسی صورت میں ہے، والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، وہ ذات جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا اور تم اس پر سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، اور پھر تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھتے ہو، ثم تذکروا، تو تم یاد کرتے ہو، نعمت ربکم اذا استویتم، جب تم سوار ہو جاتے ہو، وتقولوا، اور تم کہتے ہو یا کہو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، جب آپ سواری پہ سوار ہوتے تھے تو جو اذکار پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ لہٰذا یہ مسنون ہے، اور سواری پر ہر قسم کی سواری اس پر اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بلیات و حادثات سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا وہ مشہور اعتراض وہ یاد دلایا گیا کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو 2 بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان کے جو رؤوساں ہیں، ان کے جو مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، پیغمبر بنانا ہی تھا تو ایک یتیم بچے کو بنا لیا جس کے پاس کوئی وراثت نہیں تھی، جس کے پاس کوئی مال اور دولت نہیں تھی، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور آپ کے پاس کوئی والد کا ترکہ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ پا بچپن میں بکریاں چرائی ہیں، اور بڑا سخت وقت دیکھا ہے، بڑے سخت حالات دیکھے ہیں۔ اس کے بعد جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، وہ بھی لوگوں کا مال لے جا کر، اور اس میں
اپنے لیے نفع کمایا۔ تو مال کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب اور متوسط یا نچلے طبقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ خاندانی شرف اور عزت کو دیکھا جائے تو قریش کے باقی خاندانوں سے بہتر تھا بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب، لیکن اگر مال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مال میں بہت سارے لوگ آگے تھے۔ تو قریش کی نظر میں بھی مالدار ہونا ایک بہت بڑی خاصیت تھی، خصوصیت تھی، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے نبی بننا ہے تو پھر کسی مالدار طبقے سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے اس کی وجہ مال نہیں ہے۔ آگے اور چیز کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب سے تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے بن گئے ہیں؟ یہ تو تیرے رب کی تقسیم ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ مال دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عزت اور نبوت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس قول کی یا اس شعر کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ وہ اللہ جبار و مقتدر اس کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال سے نوازا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسے عزت و شرف دے، کسے نبوت دے دے، کسی کو ملک دے دے، اقتدار دے دے، اور کس کو مال دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور تم اس تقسیم کو کرنے والے نہیں ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو تقسیم کی ہے انسانوں کے درمیان اس کی حکمت کو واضح کیا، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ان میں ایک دوسرے کو درجات میں کمی بیشی دی ہے، بعض کو بعض میں درجوں پر فضیلت دی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصوبے کے تحت اس دنیا کی زندگی میں کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو ہنر دیا ہے، کسی کو صلاحیت دی ہے۔ اب اگر یہ تقسیم نہ ہوتی اور ان مراتب کے حوالے سے انسانوں کے اندر فرق نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس دنیا کی زندگی کی گاڑی یہ چلانا مشکل تھی۔ اس دنیا میں ایک خاص تعداد میں مزدور ہونے چاہیے جو فزیکل ورک کر سکیں۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک خاص تعداد میں ذہنی صلاحیتوں والے اور علوم اور فنون کو جاننے والے ہونے چاہیے۔ اس دنیا کے اندر ایک خاص تعداد میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ تو اب جس کے پاس مال ہے وہ محتاج ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا، تو جو فزیکل ایکٹیویٹی کرنے والا ہے وہ محتاج ہے مال کا، اور اس طرح مال خرچ کرنے والا مال خرچ کرتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنے والا فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، آجر بھی محتاج ہے، اجیر بھی محتاج ہے، اور یہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر ان میں سے ایک قسم کو ختم کر دیا جائے تو دوسری قسم جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس معاشرے میں ہر ہنر کے لوگ، اور معاشرے میں ہر صلاحیت کے لوگ، ہر فن کے لوگ، ہر قد کاٹھ کے لوگ، اور ہر مالی سطح کے لوگ، یہ ہونا اس معاشرے کی زندگی کی علامت ہے۔ اور اگر اس کو فلیٹ کر دیا جائے، اس کو برابر کر دیا جائے، تو یہ اس معاشرے کے اندر زندگی کے آثار کو ختم کرنے والی بات ہے۔ وہ معاشرہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرہ کچھ عرصے تک سسٹین کر جائے، لیکن اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن معاشروں میں ترقی انہی معاشروں میں ہوتی ہے جن میں مسائل ہوتے ہیں، جن میں چیلنجز ہوتے ہیں۔ چیلنجز کے نتیجے میں لوگ حرکت میں آتے ہیں، چیلنجز کے نتیجے میں لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 نے پورے یورپ کو تباہ کر دیا، جرمنی تباہ ہو گیا، فرانس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، انگلینڈ بالکل زمیں بوس ہو گیا،
لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی معیشتوں کو سنبھالا۔ ورلڈ وار 2 کے نتیجے میں جاپان کی معیشت تباہ ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ تو ہر معاشرے کے اندر یہ جو تفاوت ہے یہ بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک اس کے حکمت کے تحت رکھا ہوا ہے، سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ یہاں ایک اور اہم چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی طرف لگ جائیں، اس لیے کہ انسان چمک کو دیکھ کر ریچھ جانے والا ہے، چمک کو دیکھ کر متاثر ہونے والا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اس کی کشش میں مبتلا ہونے والا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی طرف نہ ہو جاتے یا خدشہ نہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے لڑک کر ایک طرف ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے گھر دیتا جن کے چھت اور جن کی سیڑھیاں اور جن کے دروازے سونے اور چاندی کے بنے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ مال اور متاع کی بارش کر دیتا ہے کفار پر، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو اگر یہ سارے کے سارے کفار ان کو سونے اور چاندی کے ڈھیر دے دیے جاتے تو یہ خدشہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ کفر کی طرف جھک جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، ورنہ وہ یہ کر سکتا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار کو چلت پھرت دے رکھی ہے اس دنیا کے اندر، ان کو جو عروج دے رکھا ہے، ان کو جو مال و اسباب دے رکھے ہیں، یہ دراصل ان کو آزمانے کے لیے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کو یہ سمجھنا کہ ان پر گویا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ہے، کوئی مہربانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں کسی کو اگر مال دے کر آزماتا ہے تو یہ بڑی آزمائش ہے، غربت دے کر بھی اللہ کسی کو آزماتا ہے، اور مال دے کر بھی اللہ کسی کو آزماتا ہے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت اتنی بڑی آزمائش نہیں جتنی بڑی آزمائش مال ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں جنت اور جہنم کی ایک زبردست منظر کشی کی گئی۔ فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور انہوں نے اطاعت اختیار کی، ادخلوا الجنہ، انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم و ازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں، اور تم ایک کیف اور ایک سرور کی زندگی بسر کرو، ایک ایسی خوبصورت زندگی جس میں عائش ہو، جس میں سرور ہو، جس میں لطف کی کیفیت ہو، وہ زندگی بسر کرو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور ان کے درمیان چھلکتے جام اور بڑے بڑے جو پلیٹیں ہیں اور بڑی بڑی جو تھال ہیں وہ گردش کر رہے ہوں گے، جس میں فروٹس رکھے ہوں گے، جس میں انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہوں گے، انہیں سرو کیا جا رہا ہوگا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، تمہارے جی میں جو آئے گا وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو تمہاری آنکھیں دیکھنا چاہیں گی وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس دنیا کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور فار دا ٹائم بینگ، یعنی یہ سوچ لیا جائے کہ کچھ چیزیں انسان کو یہاں مل بھی سکتی ہیں، انسان کو یہاں اس کی خواہشات مل بھی جائیں اور وہ سب کچھ مل جائے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، جو چکھنا چاہتا ہے، جو کھانا چاہتا ہے، تو کتنی دیر کے لیے؟ بہت تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑے وقفے کے لیے انسان کو یہ چیزیں ملتی ہیں، پھر چھین لی جاتی ہیں۔ آخرت میں ایک تو اس سے بہتر کوالٹی کی چیزیں ملیں گی، اور دوسری یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، دوبارہ چھینی نہیں جائیں گی۔ اور فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنتیں ہیں جو جن کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، یہاں تمہاری انواع و اقسام کے فروٹس ہیں، کثیرہ، بہت بڑی تعداد میں، جو تم کھاؤ گے۔
ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، دوسری طرف جو مجرم ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشگی پائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، وہ ان پر کم نہیں کی جائے گی، وہ عذاب اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وہم فیہ مبلسون، وہ وہاں مایوس پڑے ہوں گے، یعنی انہیں اس بات کا امکان نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اب یہاں سے نکلنا ہے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمون، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا چوکیدار ہے، اس کا نام ہے، تو کہا وہ پکاریں گے اے مالک، اپنے رب کو پکار، لیقضی علینا، تاکہ ہمیں موت دے دے، ہمارا قصہ ختم کر دے، یہ عذاب اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی، یہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں موت ہی دے دی جائے۔ قال انکم ماکثون، تو وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، تمہارے پاس حق آیا تھا، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر نے اس حق سے کو ناگوار، تمہیں وہ حق ناگوار گزرا۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، تو کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا یا یہ ابھی کوئی فیصلہ کریں گے؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی کوئی چھپی ہوئی بات اور کوئی سرگوشی کی بات نہیں سنتے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہرگز نہیں، ہمارے ہرکارے، ہمارے رسول، ہمارے جو ان کے پاس فرستادہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، گویا یہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ سب ہم نے نوٹ کر لی ہیں اور یہ سب جان نہیں چھڑا سکتے۔ آگے سورہ دخان ہے۔ اس سورہ میں مشرقین کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ عالی شان کلام ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، حامیم، اور قسم ہے اس کتاب مبین کی، روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، اس لیے کہ ہم متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ڈرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ امرا من عندنا، اپنی طرف سے ایک حکم۔ انا کنا مرسلین، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک کہ وہ سننے والا اور جاننے والا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تم اس رب کو کیوں چھٹلاتے ہو۔ اس کے بعد اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان مشرکین پر کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہ تیری طرف متوجہ ہو جائیں اور اس شرک کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کریں، تو اس کے نتیجے میں ان پر قحط آ گیا اور اس قحط نے بہت شدت اختیار کر لی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ خود ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ رحمی کا واسطہ دیا اور کہا کہ تمہارا رب وہ تو بڑا کریم ہے، اس سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہم سے یہ مصیبت ٹال لے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کی طرف سے دھواں آئے گا۔ تو یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب بارشیں رک گئیں اور آسمان کو بالکل ایسا لگ گیا جیسے کہ اس کے اندر دھواں ہے اور وہ اس کے نتیجے میں قحط آ گیا اور اس کے نتیجے میں خشک سالی آ گئی۔ یغشی الناس، اور اس نے ڈھانپ لیا انسانوں کو، ھذا عذاب علیم، اور یہ بہت دردناک عذاب تھا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین،
تو جواب دیا گیا کہ اب تمہیں یاد آئی، جبکہ تمہیں رسول تو تمہاری طرف پہلے بھیجا جا چکا تھا اور وہ تمہیں پکار رہا تھا لیکن تم نہیں مان رہے تھے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور تم نے منہ موڑا اور تم کہتے تھے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے جو جادو سکھاتا ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہاں ٹھیک ہے ہم اس عذاب کو تھوڑا ہٹا دیتے ہیں، انکم عائدون، لیکن تم پھر وہی کرو گے جو تم پہلے کرتے تھے۔ تو گویا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وقتی طور پر ہم نے تمہیں آزمایا، ہم اسے ہٹا لیتے ہیں لیکن تمہاری حرکتیں وہی رہیں گی جو پہلی تھی، یعنی تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، تم سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہمارا ایک عزت دار رسول ان کی طرف گیا۔ ان ادوا الی عباد اللہ، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں۔ لیکن فرعون نے نہ صرف یہ کہ انہیں جھٹلایا بلکہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات کو بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکل گئے، اور ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ آگے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، بڑا ہی یعنی دل کو جکڑ لینے والا جملہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ بڑے تم طراق سے رہتے ہیں، بڑی زور کی بادشاہت کرتے ہیں، قوت اور اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، اور جب وہ ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کو کیسے ہٹایا جائے گا، ہر طرف ان کے ہرکارے ہیں، ہر طرف ان کے لاؤ لشکر ہیں، ہر طرف ان کے پاس ہٹو اور بچوں کی صدائیں ہیں، اور لگتا ہے کہ دنیا کا سارا نظام انہوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پر روتا ہے نہ زمین ان پر روتی ہے، ان کا نوحہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون گیا، اس کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ابو جہل گیا، اس کے بعد اس کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے جبار اور قہار جو اپنے آپ کو کہتے تھے، ڈکٹیٹرز جو اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ چلے، جب وہ تھے تو بڑے تم طراق سے تھے، لیکن جب چلے گئے تو پھر آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم اپنی مثالیں بھی دے سکتے ہیں اور ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان خدائی کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن جب وہ نشہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ جاشیہ ہے۔ سورہ جاشیہ بھی سورہ دخان کے ساتھ ہی قریب آگے یا پیچھے نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی بنیادی موضوع توحید اور آخرت کے حوالے سے کفار اور مشرکین کے اعتراضات اور شبہات اور ان کا جواب ہے، اور ان کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن کی دعوت کے مقابلے میں کوئی دعوت وہ نہیں ہے، اور جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں و زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں تمام انسانوں کو اپنی عقل استعمال کرنے کی، اپنی آنکھیں استعمال کرنے کی، اپنے کان استعمال کرنے کی، اپنے دل استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں غور کرو، فکر کرو، کائنات کے اندر کتنی زبردست تنظیم ہے، کائنات کے اندر کتنی زبردست ترتیب رکھی ہوئی ہے، کائنات کے اندر کتنا حسن انتظام ہے، اس کے اندر ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان پہاڑوں کو دیکھو، ان دریاؤں کو دیکھو، ان جنگلات کو دیکھو، ان انواع و اقسام کے چرند اور پرند کو دیکھو، پھر خود اپنی ذات پر فوکس کرو اور اپنی ذات کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اپنے پاؤں کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو۔ یہ جو ایک آنکھ ہے انسان کی، کروڑ ہاں
اس کے اندر سیلز موجود ہیں اور ہر ایک سیل اپنا کام کر رہا ہے. چھوٹے سے بنٹے کی جتنی کی آنکھ ہے، لیکن اس کا متبادل انسان تیار نہیں کر سکا. اور یہ جو آدھ پاؤ کا انسان کے سر میں ایک برین رکھ دیا گیا ہے اور دماغ رکھ دیا گیا ہے، اس کا متبادل انسان پیدا نہیں کر سکا، جس کے اندر ملینز اور ٹریلینز کے حساب سے نیورونز موجود ہیں اور اس کے اندر خلیے موجود ہیں، اور وہ پوری انسانی باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک بال کو کنٹرول کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ تم ان چیزوں پر جب غور کرو گے تو اس میں آیات ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابہ، اور جو چیزیں ہم نے پھیلا رکھی ہیں جانوروں کی صورت میں، آیات لقوم یوقنون، اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آپس میں اختلاف آنے اور جانے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی برسایا. فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے نتیجے میں زمین کو رویدگی بخشی. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے پھرنے میں. لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو آپ کی طرف تلاوت کی جاتی ہیں حق کے ساتھ. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو یہ اللہ کی آیات اور اس کی بات کے علاوہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کو اور کیا چاہیے؟ یہ غور کریں آسمان پر، یہ غور کریں زمین پر، یہ غور کریں مخلوقات پر، یہ غور کریں انسان کی اپنی جسمانی ساخت پر، یہ غور کریں قرآن کی آیات پر. اور اس کے بعد اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو انہیں اور کیا چاہیے؟ اور کون سا ایسا کام ہو جو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے اور یہ ایمان لے آئیں؟ ان کے ایمان لانے اور ان کے دل پر دستک دینے کے لیے جتنی چیزیں تھیں وہ تو ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں، فراہم کر دی گئی ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو گلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اب انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تک یہ دعوت نہیں پہنچی. آگے فرمایا کہ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بداعمال شخص کے لیے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جس کو سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات. ثم یصر مستکبرا، تو وہ استکبار پر اڑا رہتا ہے، وہ غرور پر اڑا رہتا ہے. کل لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دو بہت دردناک عذاب کی. آج تو یہ اکڑ رہا ہے، آج تو یہ مان کے نہیں دے رہا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خود گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا اور زار و قطار رو رہا ہوگا، فریاد کر رہا ہوگا، لیکن پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کو ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ، اس کے آگے جہنم ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں وہ اولیاء ان کا کچھ کے کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنایا. گویا ایک عذاب رسوا کن انہیں دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تو اس کے بعد ہے، وہ بھی انہیں ملے گا. یہ سراپا عذاب ہی ان کی زندگی ہے. تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اسی قسم کے آگے آرگومنٹس چل رہے ہیں. اور من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے. آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا.
آگے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ تو پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی ایک ایسا شخص جس نے خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار دی ہے، اس کی خواہش اس کا امام بن گیا، اس کی خواہش اس کا رب بن گیا، اس کی خواہشات اس کا معبود بن گئی، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر اس نے حلال اور حرام کو نہیں دیکھا، اس نے حقوق و فرائض کو نہیں دیکھا، اس نے صلہ رحمی کو نہیں دیکھا، اس نے کسی اور کا خیال نہیں کیا، اور رونتا ہوا چلا گیا، لوگوں پر ظلم کرتا رہا، لوگوں کے مال کو غصب کرتا رہا، اور اپنے اقتدار کو ناجائز استعمال کرتا رہا، اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ گویا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اس کو علم حاصل تھا، اس کو معلوم تھا کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو اس کو اس کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جس کی آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دے، جس کے کانوں اور دل پر اللہ مہر لگا دے، اور جو بالکل تباہی کے گڑھے میں گر جائے، پھر اسے کوئی باہر لا کر لانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، بچ جاؤ، خواہشات کی بندگی سے باہر نکل آؤ۔ یہ خواہشات تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت اپنا معیار ہے، اور وہ اسی کو چیز کرتا ہے۔ کسی کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، کسی کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ اسے دولت مل جائے، اسے کوٹھیاں اور کاریں مل جائیں، وہ بڑا بزنس مین بن جائے۔ کسی کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ اسے عزت اور شہرت ملے، لوگ اس کو پہچاننے لگ جائیں، لوگ اس سے آٹوگراف لیں، لوگ اس کے ساتھ سیلفی کھنچوائیں۔ اور کسی کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ اسے حکومت اور اقتدار مل جائے۔ تو یہ مختلف سٹینڈرڈز ہیں کامیابی کے۔ کوئی تعلیم کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کاروبار کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی عزت و شہرت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی اقتدار کو کامیابی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان سب میں سے کوئی بھی کامیابی کا سٹینڈرڈ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کامیاب ہو جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ اعلیٰ ترین کامیابی ہے، اور یہ وہ کامیابی ہے جس کے حصول کے لیے اس دنیا کی زندگی میں کام کرنا چاہیے۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے اس دنیا کی زندگی میں زندگی داؤ پہ لگا دینی چاہیے، مال لگا دینا چاہیے، جان لگا دینی چاہیے، کھپا دینی چاہیے جان اور مال اس کامیابی کے حصول کے لیے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں اہل ایمان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ تو اہل ایمان اس دنیا میں اپنی جان بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ ملکہ حاصل تھا، وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور اس کے لیے وہ پھر تیار بھی تھے، اور اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر کے ساتھ جو دوسرا گھر ہے جو میرا پڑوسی ہے، تو میرے گھر کی دیوار کے ساتھ اس کا ایک کھجور کا درخت ہے، اور وہ کھجور کا درخت اس کی کچھ شاخیں میرے گھر میں بھی ہیں، تو جب اس میں سے کھجور کا پھل لگتا ہے تو میرے بچے اسے اتار لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو، تو آپ اس سے کہیں کہ یہ درخت مجھے دے دے اور میں قیمت دینے کو بھی تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت اسے دے دو، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔
آپ سے نے فرمایا کیا میں تمہیں اس درخت کے بدلے میں جنت میں ایک اور درخت کا وعدہ نہ کر دوں گا؟ اگر تم یہ درخت دے دو گے تو جنت میں تمہیں اس سے اچھا درخت مل جائے گا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا نہیں۔ یہی حضرت ابو درداء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ تو وہ اس شخص کے پیچھے چلے گیا، اس نے کہا یہ درخت مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ کہا تم قیمت تو بولو، ہو سکتا ہے تمہاری قیمت میں ادا کر دوں۔ تو اس شخص نے جان چھڑانے کے لیے کہا تم اپنا وہ سارا باغ مجھے دے دو، یہ درخت لے لو۔ اب اس باغ میں 800 کھجور کے درخت تھے۔ حضرت ابو درداء نے اسے کہا اچھا ڈن، اب پھرنا نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں کیوں پھروں گا، ایک درخت کے بدلے مجھے 800 درخت مل رہے ہیں، میرا دماغ خراب ہے میں پھر جاؤں۔ حضرت ابو درداء دوڑتے دوڑتے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں نے وہ درخت خرید لیا ہے اور آپ کے کہنے پر اس بندے کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں نے اس درخت کے بدلے اس شخص کو اپنا پورا باغ دے دیا جس میں 800 درخت تھے، اور اب آپ کا وہ وعدہ کہ جنت میں جب مجھے درخت ہے وہ مجھے مل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمہارے لیے اس سے بہتر انتظام کر دیا۔ تو گویا یہ وہ حدیث کا اور اس واقعے کا مفہوم ہے، اس کی ایگزیکٹ روایت تو میں نے بیان نہیں کی لیکن اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی یقین تھا کہ وہ جو درخت ہے جنت کا وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اس دنیا کے باغ سے، اس لیے انہوں نے یہ دنیا کا باغ دے دیا اور وہ خرید لیا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے جنت پر یقین ہو، جسے آخرت کی کامیابی پہ یقین ہو، جو بالکل آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہو کہ یہ ہونے والا ہے، یہ گویا میرا اکاؤنٹ ہے جو بن رہا ہے اور اس میں یہ چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان، کہ وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں تھا لیکن اس طرح یقین کرتے تھے جو جیسے کہ گویا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، گویا اپنے گھر کے اندر چل پھر رہے ہیں، بوٹے لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، اس کی کھڑکیاں دروازے بنا رہے ہیں، ایسے وہ عمل کرتے تھے اس لیے کہ انہیں یقین تھا اس کامیابی کا۔ اگلی صورت سورہ الاحقاف ہے۔ یہ صورت ایک تاریخی واقعے کی وجہ سے متعین ہو جاتی ہے کہ کب نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کو، نبوت کے 10ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور اس سفر سے واپسی کے موقع پر مقام نخلہ، وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اور وہاں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروہ قریب سے گزرا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ یہ جنات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یعنی گویا یہود میں سے تھے۔ انہوں نے جب قرآن سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، وہ اس سے متاثر ہوئے، ایمان لے آئے، اور واپس جا کر اپنی قوم پر انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، یعنی اسلام بھی لے آئے اور اپنے قوم کے اندر تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں۔ تو گویا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 10 نبوی کا سال ہے۔ یہ جو 10 نبوی کا سال ہے اسے عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ سخت گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا وفات پا گئے، وہ چچا جو آپ کے لیے ایک سائبان کی حیثیت رکھتے تھے، جناب ابو طالب، اور جن کی موجودگی میں قریش کو تمام مزاحمتوں اور مخالفتوں کے باوجود یہ جرأت نہیں ہوئی کہ براہ راست آپ پر دست درازی کر سکیں یا آپ کی راہ روک سکیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی پشت پر قریش کا ایک سردار اور ایک باروب شخصیت اور پورا ایک قبیلہ موجود ہے۔ لیکن 10 نبوی کو، نبوت کے 10ویں سال، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور یہ دنیاوی سہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن گیا۔ دوسرا جو سہارا دنیاوی آپ کے پاس موجود تھا وہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، جنہوں نے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا تھا، اور جنہوں نے آپ کے گھر کو بھی سکون اور
ایک آرام کا مرقع بنایا ہوا تھا، اور جو آپ کے لیے ہر موقع پر موجود رہتی تھیں آپ کو دلاسا دینے کے لیے، اور جنہوں نے انتہائی محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ گویا ایک مددگار اور معاون کے طور پر ہر سخت گھڑی میں موجود تھی۔ یہ جو دوسرا دنیاوی سہارا تھا، یہ بھی اسی 10ویں سال آپ سے چھن گیا۔ اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، تو وہاں بھی ایک شدید صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں بھی سخت مزاحمت ہوئی، اس کا حال بھی سیرت کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 10واں سال ہے مکہ کے اندر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرا۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں ایک تو جنات کے اس واقعے کا ذکر ہے، اور دوسرا کفار کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اور تمہارے لیے اب بھی موقع ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ پھر تمہارے لیے چوائس نہیں رہے گی، اور تم آخرکار تباہی سے دوچار ہوگے۔ وہی پرانے اعتراضات کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یا یہ گھڑا ہوا کلام ہے، تو کہا کل کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان شہادت کے لیے کافی ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور فرمایا کل ما کنت بدعا من الرسل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو نہ میں یہ جانتا ہوں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کا اتباع کرنے والا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ گویا میرے پاس نہ تو مستقبل کے حوالے سے کوئی علم موجود ہے، اور نہ ہی میں کوئی ایسی ما فوق الفطرت قوتوں کو لے کر آیا ہوں کہ جن کو تم دیکھ کر ایمان لے آؤ۔ میں تو تمہیں صرف بتانے آیا ہوں، پیغام پہنچانے آیا ہوں، تمہاری عقل اور قلب پر دستک دینے آیا ہوں، اور تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کس طرح تم غور کر کے ان نتائج پہ پہنچ سکتے ہو جن پر تمہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کی کتابوں کی جو حضرت موسیٰ اور ان کے بعد نازل ہوئی، اور عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیکوکار لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ آگے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے کسی خوف کا اور کسی ڈر کا مقام نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے، بدلہ ہے اس کام کا جو یہ کرتے ہیں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور انسان کو وصیت کی جاتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کا حمل بھی بڑی ناگواری کے ساتھ اٹھایا، بڑی مشکلات کے ساتھ اٹھایا، اور اس کو جب جنا تو اس جنتے وقت بھی جو درد دہ ہے وہ بھی بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا یہ جو حمل ہے اور اس کا جو دودھ چھڑانے کا وقت ہے یہ 30 مہینوں پر مشتمل ہے، یعنی گویا کم سے کم جو دورانیہ ہے حمل اور دودھ چھڑانے کا وہ 30 مہینے بنتا ہے۔ گویا 30 مہینے تمہاری ماں نے کم سے کم مشقت اٹھائی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہی انسان جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور 40 سال تک پہنچ جاتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔
اور جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی، جو تو نے میرے والدین پہ کی، وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا، اور میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد بھی میرے لیے صالح کر دے، اِنِّی تُبْتُ إِلَيْكَ، بے شک میں تیری طرف پلٹتا ہوں، وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اطاعت فرما اور فرما بردار ہوں۔ اولئک الذین نتقبل علیہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھائی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور جو ان کی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دیتا ہے، یہ وہ لوگ جنت میں جانے والے۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جو کہتا ہے اپنے والدین سے، اف لکما، تباہی ہو تمہارے لیے، اف، تنگ کر دیا تم نے، اتعداننی، کیا تم نے مجھے یہ خوف دلاتے ہو، ان اخرج وقد خلت القرون، کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، حالانکہ بہت ساری یعنی وقت اور صدیاں گزر گئی ہیں، وہما یستغیثان، اور وہ دونوں یعنی ماں اور باپ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ویلک، تباہی ہو تیرے لیے، ارے بد نصیب، آمن، امن اختیار کر، باز آ جا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری پرانی گھسی پٹی ہوئی باتیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دو کردار ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک کردار وہ ہے، پہلے بتایا گیا کہ انسان کو یہ وصیت کی گئی کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے بعد دو کردار رکھے۔ ایک کردار وہ رکھا جو والدین کے حقوق کا احترام کرنے والا ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ میری ماں نے، میرے باپ نے بڑے جتن کر کے مجھے پالا ہے، تو وہ اپنے والدین کا حق بھی پہچانتا ہے، ان کا عزت اور احترام بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور دوسرا کردار وہ ہے، وہ بدبخت کہ جو نافرمان بن جاتا ہے اور جو والدین کو تنگ کرتا ہے، ان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ اس سے دعائیاں دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں رک جاؤ، باز آ جاؤ، ہمیں نہ تنگ کرو، ہمیں نہ ستاؤ، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے خدا کون ہے، مجھے نہیں پتا کہ آخرت کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے اور میں نے اسی میں مزے لینے۔ تو گویا دو کردار سامنے رکھ دیے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو شکر گزار بنتے ہیں اور والدین کا حق ادا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ناشکرے بنتے ہیں اور والدین کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جنات کا واقعہ ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف لے آئے اور وہ قرآن انہوں نے سنا، تو انہوں نے کہا قال انصتوا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، اور جب وہ قرآن پڑھا جا چکا، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہوں نے قوم کو ڈرانا شروع کر دیا۔ کیا؟ قالوا، کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت دینے والی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہو، اسے مان لو، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں اس عذاب علیم سے نجات دے دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا، کمزور کرنے والا نہیں ہے زندگی میں، اور نہیں اس کے علاوہ کوئی اولیاء ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ بہت بڑی گمراہی میں۔ گویا دنیاوی سہارے چھن جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انسانوں کے نہیں، جنات کے لیے بھی پیغمبر ہیں،
اور اگر یہ انسان آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو جنات آپ پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت دینے والا ہے، آپ کو کامیابی دینے والا ہے، اور یہ جو ظاہری سہارے آپ کے ٹوٹ گئے ہیں ان سے زیادہ بہتر سہارے آپ کو اور زیادہ بہتر ماحول آپ کو فراہم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔